لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت نمبر 4 ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. دیکھیں یہی مائنڈ سیٹ بنائیں کہ زندگی میں مشقت ہے. اگر اللہ نے بغیر مشقت کے کسی کو کچھ دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پیارے تھے، سب سے کلوز تھے، لیکن انہوں نے بہت مشقت کی ہے. ہمارے نبی کی زندگی آسان نہیں تھی. فتح مکہ کے لیے بہت مشقت ہوئی ہے اور بہت سے چیلنجز کو پار کر کے جو ہے وہ چیز ملی ہے. ہجرت بہت مشقت سے ہوئی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ زندگی میں نہیں ہوتا. یہ سب باتیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں. مشقت اور محنت، اسی سے چیز ملتی ہے. ٹھوس چیز اگر آپ کو چاہیے، جگاڑ سے آپ کو مل جائے گی ایک چیز، لیکن وہ کھوکھلی ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی بریک ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کی فاؤنڈیشن گرے گی اور پھر وہ بہت زیادہ ہٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا اصول مائنڈ سیٹ ہی یہ بنا لیں میں نے محنت کرنی ہے. پڑھائی میں محنت ہے، جاب تلاش کرنے میں محنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں محنت ہے. لرن کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو لرننگ ایپٹیٹیوڈ بنائیں. میں شروع میں ایک سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا جس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی تک الحمدللہ سرٹیفیکیشنز، ڈپلوماز کر رہا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اب میرا پروفائل بن چکا ہے. میں کہیں بھی جاؤں گا وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں جی ان کے سبسکرائبر اتنے اور بس ٹھیک ہے جی یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، آ جائیں. لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایک لرننگ ایپٹیٹیوڈ ہے کہ میں نے پڑھتے رہنا ہے اور میں نے محنت کرتے رہنا ہے. یہ میری اپنی ایک آپ کہہ لیجیے بھوک ہے، پیاس ہے. آئی لائک اٹ. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو اوپر لے آتا ہے. تو یہ پہلا آپ مزاج بنا لیجیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے یہ کھوکھلی ہوتی ہے. دوسرا یہ بڑی موٹیویشنل آیا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، چیپٹر 53 سورہ نجم ورس 39. اللہ کہتے ہیں انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ ایفرٹ کرے گا. یہ کس لیے موٹیویشنل ہے؟ دیکھیں ہر چیز کوشش کر کے کی جا سکتی. آپ ہر سکل، ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ سکتے ہیں کوشش کر کے، لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں، انگلش بہتر کر سکتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے، آپ سی وی رائٹنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، آپ پبلک سپیکنگ سکل سیکھ سکتے ہیں، کمیونیکیشن سکل سیکھ سکتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو اس سے موٹیویٹ ہو کہ جس چیز کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز میں کمپیٹنٹ نہیں بنتے، ہم 10 چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم پھر کہیں کے نہیں رہتے. یعنی ہم ایک پڑھائی کر رہے ہیں، اچانک سے کوئی اور چیز آتی ہے ہم وہ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد کسی اور کی ویڈیو آتی ہے، ای کامرس سکھائی جا رہی ہوتی ہے، ادھر چلے جاتے ہیں. وہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایک اور چیز شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی پوری نہیں ہوتی، ایک اور چیز شروع. تو 10 چیزیں جب پیرالل چل رہی ہیں اور ان میں سے کسی کے بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں، آپ کسی کو بھی ماسٹر آپ نے اسکل کو نہیں کیا، تو پھر یو کانٹ بلیم کہ جاب لیسنس بہت ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، اور میرا انٹرویو نہیں کلیئر ہوتا. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ کوشش کس چیز کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ایک موٹیویشنل آیا. پھر یہ اصول بہت خوبصورت اصول ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. دیکھیں یہ کائنات کا پرائم منسٹر اللہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ دے تو آپ سوچیں کہ ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ فکر نہ کرو میں تمہیں یاد رکھوں، تمہارا چہرہ مجھے یاد رہے گا، ڈونٹ وری. تو یہ اللہ کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں آپ جو بھی کریں اللہ کو یاد کر کے کریں. حلال حرام کی ذرا تمیز شو کی جائے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لاز کے خلاف تو نہیں جاتا. دس از واٹ از مینٹ بائی کہ ریممبر می. تو ریممبر می، آئی ول ریممبر یو. اور میری نہ شکری نہ کرو اور میرا کفر نہ کرو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، اور میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو مجھ سے. اگلی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرتے جاؤ، I will increase you in risk، میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا. تو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا اس سے مزید ملتا ہے. اور شکر گزاری پریکٹیکلی ہوتی ہے، یعنی چیریٹی کر کے، یہ ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ریسٹ ایشورڈ چیریٹی نکالتے جائیں گے، مال انکریز ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سے آئے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو چیریٹی کے بہت سے ایونیوز ہیں. ایک تو ڈونیشن باکسز ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں، بیکری میں جائیں، کہیں جائیں، وہاں کوئی اچھے آرگنائزیشن، اوتھینٹک آرگنائزیشن، الخدمت ہے جیسے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کوئی اور شوکت خانم ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے. تو آپ ڈال دیں، 10 روپے ڈال دیں، کیا جائے گا، 20 روپے ڈال دیں، کچھ بھی نہیں.
تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرتے جاؤ میں تم میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو یہ 4 اصول میں نے آپ کو زندگی کے بتائے جو ہر فیلڈ آف لائف میں اپلائی ہوتے ہیں، رزق کے معاملے میں بھی اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول کیا تھا کہ بھول گئے جی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ میں نے مشقت میں پیدا کیا، محنتی بنے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تمہیں وہی ملے گا تم جس کی کوشش کرو گے، برائی کی کوشش کرو گے وہ مل جائے گی، اچھائی کی کرو گے وہ مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اور مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ تمام معاملات میرے حکم کے مطابق کرو گے تو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیسے چھوڑ سکتا ہوں اکیلا، ٹھیک ہے۔ اور لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر میں بڑھتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ یہ تو 4 اصول ہو گئے۔ اب ہم رزق کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، آلدو آپ کو سمجھ ہوگی لیکن تھوڑا سا اور ریوائز کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اسلامک کانسیپٹ آف رزق میں 4 چیزیں آتی ہیں، ویسے تو اسپرچول ویلتھ بھی ہے بٹ اینی وے، سوشل ویلتھ یعنی لائل کمپینین، لائل دوست، لائل ساتھی، یہ یا معاشرے میں آپ کی ایک رسپیکٹ، عزت۔ پرانے لوگ اتنا خوش ہوتے تھے سوشل ویلتھ سے، یعنی وہ اتنے کنٹینٹ تھے۔ آپ کی سوچ ہے، میرے دادا جو تھے نا وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، ماسٹر صاحب، ان کا نام مشہور تھا تب کے دور میں، ماسٹر صاحب آگے۔ وہ ابو بتاتے ہیں، میں تو ان سے نہیں ملا، والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ فروٹ والوں کو اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں فری میں۔ اسی طرح وہ جو بال کاٹنے والا اس کے بچے ہیں، اسے کہتے تھے آجو بھی بھیج دو میرے گھر، میں پڑھاتا ہوں اسے فری میں۔ وہ پڑھا رہے ہیں اور کنٹینٹ ہو رہے ہیں، کیوں؟ ایک عزت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سوشل ویلتھ ہے نا یہ۔ اور جو ہے نا وہ پیار محبت شو کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، فروٹ والے کے پاس جا رہے ہیں، تو لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ پیپل ور کنٹینٹ کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، دس از گڈ فار می۔ تو یہ بھی رزق ہے، اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سارا رزق پیسے سے پرکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، پیسہ کہاں آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ مہنگائی اور سارے معاملات، بہرحال وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، بٹ ٹرسٹ دس، سوشل ویلتھ از گریٹ تھنگ۔ دوسرا اکنامک ویلتھ، وہ آپ کو پتہ ہے رزق۔ پیپر کرنسی تو خیر کبھی تھی ہی نہیں، یہ تو ہمارے دور کی چیزیں ہیں پیپر کرنسی، بہرحال چلیں اس کو پیپر کرنسی کہہ لیں۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، آبویس سی بات ہے۔ دیکھیں آپ نے 1 کروڑ کمایا 1 سال میں، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد آپ کی گاڑی بہت بری طرح سے خراب ہو گئی، یا گھر میں کوئی ایشو آ گیا، یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری آ گئی جس سے آپ کا وقت ضائع ہوا ہے، 1 مہینہ بندہ بیمار پڑ گیا، تو دیکھیں یہ کیا مطلب ہے کہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ 1 کروڑ نہ دے 1 سال میں، اللہ 10 لاکھ دے، لیکن اس کے بدلے میں ٹائم میں بہت برکت دے دے، یعنی کم ٹائم میں آپ کی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ہو سکتا ہے بیماری ہی نہیں کوئی آئی 1 سال تک، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں آئی، تو وقت بچ جاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس طرح کا رزق بھی۔ ایموشنل ویلتھ، ذہنی سکون، قلبی اطمینان، غنا، کم میں خوش ہو جانا، یہ ایموشنل ویلتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں اکنامک ویلتھ کو ہٹا کے کتنی اگنور ہوتی ہیں، کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف آئیڈیل بنایا ہوتا ہے جن کی زندگی میں ٹو بی آنسٹ نہ تو سوشل ویلتھ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، امریکنز اور جو بھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہائپر سکسیسفل ہیں، یقین کریں ان کی ڈیورسز ہوتی ہیں۔ عورتیں ان سے اس لیے شادی کرتی ہیں کہ ڈیورس لے کے 50% ان کی ویلتھ ہم لے جائیں گی۔ امریکہ میں لا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہے ڈیورس جب لے گی تو 50% ویلتھ اس بندے کی اس کو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سوچیں نہ انہیں لائل لائف پارٹنر مل رہا ہے، نہ ہی ان کے ارد گرد کے لوگ لائل ہیں، وہ ویٹ کر رہے ہیں مرے گا کب، مرے گا تو ہم جو ہے ان کی چیزیں ہمیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کتنے ہیں کہ وہ ان کا مرنے کا ویٹ ہو رہا ہے، جی زمینیں ہمیں ملیں گی، اور بعد میں لڑائی جھگڑے کتنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل ویلتھ کتنی زیادہ مسنگ ہے۔ اور سوچیں کہ آپ ویلتھ بہت کما لیں لیکن آگے سے اللہ کی طرف سے سپاؤز آپ کا ایسا ہے، لائف پارٹنر ایسا ہے جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فائدہ ہی نہیں آپ کو ویلتھ کمانے کا۔ یا تو آپ سلیو بن گئے، ٹھیک ہے، غلام کی زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ اس ویلتھ کا فائدہ ہی نہیں کوئی خاص ہوا، ذہنی سکون ہی نہیں ملا۔ تو اللہ سے یہ رزق بھی مانگا کریں کہ سوشل ویلتھ یا رزق کی دعا کرتے ہوئے چاروں مائنڈ میں لایا کریں۔ اسی طرح دیکھیں کچھ لوگ
بہت پیسہ کما لیتے ہیں لیکن وقت میں برکت نہیں ہوتی ان کے. دے آر آلویز بزی، آلویز بزی. نہ فیملی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی اور کام کے لیے ٹائم ہے. دیکھیں ون آف دا تھنگز جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے نیک اعمال کی. یعنی انہیں خیال ہی نہیں آتا کوئی نیک عمل کرنے کا، ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی. اور یہ ون آف دا سائنس ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہے، تو پھر اللہ اس کو لاتا ہے اس طرف، نیک اعمال کی طرف بھی لاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ایموشنل ویلتھ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بہت پیسہ کما لے لیکن اس کو قلبی سکون ہی نہیں، ذہنی سکون ہی نہیں ہے. تو رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں جو انسان یہ کہے جی کہ حدیث کہتی ہے کہ صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا، میرے پاس تو اتنی سیونگ تھی ابھی بھی اتنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اکنامک ویلتھ. تو باقی تین سے کون دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے اسے، یہ میرے سامنے کے واقعات ہیں. ایک انسان شکایت کرتا ہے جی کہ میرا پیسہ نہیں بڑھا، پیسہ نہیں بڑھا. آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک نیک بیوی دی ہوئی ہے. میں آپ کو کچھ کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے قرآن سیکھ لو، جو آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ. تو اللہ وہاں سے رزق نہیں بڑھا رہا، وہ بیوی رزق ہے، اور وہ آپ کو پش کر رہی ہے نیک اعمال کے لیے. یہ رزق بڑھ رہا ہے، یہ وہ حدیث پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. پھر ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو بہت اولاد کو مزید فرما بردار کر دیا، صلہ رحمی کی اور اولاد فرما بردار ہوگی. اس نظر سے کون دیکھے گا؟ وہاں سے رزق نہیں بڑھ رہا. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ حدیث میں جی کہ شادی کر کے رزق بڑھتا ہے، میرا تو نہیں بڑھا. تو بھائی آپ کا نہیں بڑھا سے کیا مراد ہے؟ مطلب پیسے نہیں بڑھے. انشاءاللہ پیسے بھی بڑھیں گے، اللہ رسول کے باتوں پہ ٹرسٹ ہے تو، اگر توکل ہے. لیکن ضروری تو نہیں نا کہ پیسہ ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے وقت میں برکت آ گئی، کسی اور اینگل سے بھی تو دیکھنا چاہیے نا چیز کو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کرسٹل کلیئر کر رہا ہوں کہ رزق کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائے. اب کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے رزق کے معاملے میں اور کمانے کے معاملے میں، وہ موٹے موٹے اصول اسلام کے کیا ہیں؟ نمبر 1، ایٹیٹیوڈ وائز سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس سے بچیں، یعنی متکبرانہ رویے سے بچیں، ہمبل رہیں. ہمبل انسان بہت اوپر جاتا ہے. اور جو ایسا انسان ہو جس میں آکڑ بہت ہو، جو ہر چیز کو اپنے نظریے سے دیکھے اور اپنے ہی گن گاتا رہے، وہ اوپر نہیں آتا. یہ آپ کو بیسک بات پتہ ہے، رویے گراتے ہیں انسان. جو انسان کہتا ہے میں پھنے کھاؤں، میں ہی سب کچھ ہوں، وہ انسان فیڈ بیک نہیں لے سکتا، پہلی پرابلم. ٹھیک ہے، اسے کوئی کریکٹ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کریکٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، ہنسے گا وہ پیچھے جا کے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایگو بہت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ آبویس سی بات ہے کہ وہ اگر فیلئر اسے ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں بہت چلا جائے گا، کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھا. تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو اس معاملے میں جو قرآن مجید ہمیں اصول دیتا ہے وہ توکل بیسڈ کانفیڈنس، کہ بجائے کہ یہ کہنے کہ میں یوں، میں وہ، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے یہ کیا. دیکھیں میں سے بچیں. اور میں آپ کو قرآن سے 2 کریکٹرز بتاتا ہوں. ایک قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کا کمال ہے. یہ اس کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ قارون سے بھی امیر شخص حضرت سلیمان کے سامنے قارون کی ویلتھ کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان آپ کو پتہ ہے جنات ان کے انڈر، ہوائیں اور محل ان کا دیکھنے والا تھا. جب ملکہ سبا آئی تھی تو وہ حیران رہ گئی تھی وہ شیشے کا فلور دیکھ کے. ٹھیک ہے، تو ان کے الفاظ کیا ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی. کتنے متضاد رویے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرا کیا کمال ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور ملے گا. اور ایروگنٹ ہو جاؤ گے تو پھر ظاہر ہے ایروگنس تو پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. تو اس کا خیال رکھیں، اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا کریں کامیابی کو، سجدہ شکر کیا کریں، اللہ کی طرف نسبت کریں اپنے سکسیس کی اور رزق کی انشاءاللہ تعالیٰ، یا کسی بھی پازیٹیو چیز کی. اس کو آپ ساتھ لے کر چلیں زندگی میں. دوسری چیز ٹو ٹیک کیئر آف از برن آؤٹ ورسز برکہ. دیکھیں زیادہ تر جو روٹینز ہیں ہماری وہ برن آؤٹ پر بیسڈ ہے. اسلام انکریج کرتا ہے برکہ لائف سٹائل کی طرف آئیں، کیونکہ اسلام آپ کو تلقین کرتا ہے اپنا خیال رکھو. تم انسان ہو، اپنے دماغ کا خیال رکھو، اپنے دل کا خیال رکھو، اپنے جسموں کا خیال رکھو، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو. اس کی بہت تلقین کی گئی ہے دین میں.
تو اب ظاہر ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, اکانومی ڈاؤن ہے, لوگ 3 جابس بھی کرتے ہیں انفارچونیٹلی, اور لوگ جو ہے وہ برن آؤٹ کراتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس کا دیکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پلاننگ اچھی ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, عقل دی ہے, پلاننگ اچھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے چیزوں کو پکڑیں جن میں برکت ہے. مثال کے طور پہ تجارت میں برکت ہے, ٹھیک ہے, برکت بیس برکہ بیس لائف سٹائل ہے, کم ٹائم میں زیادہ پیسہ ہے تجارت میں, تو آپ کو پتہ ہے obvious سی بات ہے. تھوڑا سا سمارٹ ہونے کی کوشش کریں, ابھی سے سیکھنا شروع کریں تجارت کے کچھ اصول. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, لوگ لٹرلی ایک کمرے سے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں. ایک کمرے میں چیزیں رکھی ہیں, وہاں سے آن لائن بزنس چل رہا ہے, کروڑوں کا بزنس. بلکہ کچھ لوگوں کے پاس کمرہ بھی نہیں ہے, بس ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے. تو تھوڑا سا اس طرف بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ برکت ہے کس چیز میں زیادہ. دوسری بات, اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے نفع کا کام کرو گے اس میں برکت. ایسی فیلڈ چوز کریں جس میں انسانیت کا نفع ہے. MBBS, لیکن نیت یہ کہ نفع کرنا ہے, ٹھیک ہے, نقصان نہیں. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے آج کل, اللہ معاف کرے, ہاسپٹلس کا کیا حال ہے, نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی رول ہے کہ نفع والا کام چوز کرو گے برکت زیادہ ہوگی. عبد الرحمن بن عوف کی کیس سٹڈی آپ کے سامنے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, ان کے بھائی نویس نے سعد بن معاذ بنائے تھے, سعد بن عبیدہ, ان میں سے کوئی ایک ہے. دونوں امیر تھے. دیکھیں نویس میں جو پیرنگ کی تھی نا, وہ بڑی سمارٹلی کی تھی. انصار اور مہاجرین کی جو مواخات ہے, بھائی چارہ, اس میں پیئرز بنائے تھے. عبد الرحمن بن عوف کا پیئر انتہائی امیر انسان کے ساتھ تھا, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے. زیرو پہ تھے وہ, زیرو پہ, مدینہ میں سب کچھ وہ چھوڑ آئے تھے, زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیے, میں آدھا گھر آپ کو دیتا ہوں, آدھی زمین آپ کے نام کرتا ہوں. یہاں تک اتنا جوش تھا, کہتے کہ میری 2 بیویاں ایک طلاق دے کے آپ سے شادی کرا دیں. یہ بس ان کا جوش تھا, ٹھیک ہے, یعنی اس لیول پہ وہ چلے گئے. حضرت سعد بن معاذ تھے غالباً. تو عبد الرحمن بن عوف مسکرائے, انہوں نے کہا کہ جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ. یعنی انہوں نے اتنی ڈگنیٹی دکھائی. انہوں نے کہا آپ نہ ایسا کریں, مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں. تو پھر سعد انہیں مارکیٹ لے کر گئے, انہوں نے سروے کیا, اور ظاہر ہے جو لوپ ہول انہیں نظر آیا ہوگا, بہت سمارٹ تھے عبد الرحمن بن عوف, تو انہوں نے پھر ڈیری پروڈکٹس سے کام شروع کیا. ڈیری پروڈکٹس, خالص دودھ, خالص جو ڈیری پروڈکٹس تھے وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا. اور یہ اسکالرس کہتے ہیں نفع بخش کام ہے. کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. آپ کوئی لوپ ہول معاشرے میں ڈھونڈیں گے جہاں پہ حلال چیز صحیح سے نہیں مل رہی یا نفع بخش چیز صحیح سے نہیں مل رہی, آپ اس پہ سوچنا شروع کریں گے, آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ضرور برکت آئے. ہو ہی نہیں سکتا برکت نہ آئے. تو دیکھیں انہوں نے وہ سوچا, وہاں سے برکت آئی. اس کے بعد وہ ان کا نیکسٹ بزنس کیا تھا؟ ان کا نیکسٹ بزنس تھا سپیئر پارٹس, گھوڑوں کے, اونٹوں کے, جیسے گاڑیوں کے سپیئر پارٹس ہوتے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ سیل کرنا شروع کی, جیسے ہارس سیڈل ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ اونٹ پر لگنے والا پورا ایک سامان ہوتا ہے, پھر وہ ہارس شو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے بیچنا شروع کیا اور اللہ نے بہت برکت دے دی. دیکھیں اب اس میں کس کا نفع ہے؟ جانوروں کا. جانور کے ہارس شو لگے گا, اس کے پاؤں کو کم نقصان ہوگا, اچھا آپ بیچیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جانور کی ایز کے لیے کوئی اچھی چیز ڈیزائن کر دیں گے, اس پہ بوجھ زیادہ نہ آئے. آپ دیکھیں وہ کس طرح, کس اینگل سے جا رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف, اور اتنی برکت اللہ نے دے دی کہ انہوں نے اب تیسرا بزنس سٹارٹ کیا, وہ تھا رینٹ آ کار, رینٹ آ کیمل, رینٹ آ ہارس, ٹھیک ہے. انہوں نے رینٹ پہ دینا شروع کر دیا. وہ بھی انسانوں کے نفع کے لیے تھا. کیسے کہ اچھے رینٹ پہ دوں گا, لوگ بزنس کریں گے. کتنے لوگوں کو ویسے ہی دے دیتے تھے کہ جی میں نے لیٹ سے کوئی آتا تھا ریڑھی لگانی ہے, لو جی ریڑھی لے لو میرے سے. میں نے جو ہے بزنس شروع کیا ہے, مجھے گدھے کی ضرورت ہے تاکہ میں کوئی سامان کارپیٹ وغیرہ لے کر جاؤں, یہ لو جی. مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے, یہ لو, قسطوں پہ دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں. قرض حسنہ دے دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف 1/3 آف ہز ویلتھ اس سے مدینہ چل رہا تھا. مدینہ کی پوری سٹیٹ عبد الرحمن بن عوف کی ویلتھ سے چل رہی تھی, اتنے وہ امیر تھے. سٹیٹ کے کاموں میں لگتے تھے ان کے پیسے. دوسرا 1/3 آف دا پیسہ ان کا جاتا تھا مساکین کو, چیریٹی, ٹھیک ہے نا, اور مختلف. تیسرا انہوں نے قرض دیے ہوئے تھے لوگوں کو, قرض حسنہ. 1/3 آف ہز ویلتھ قرض تھا. لوگ آتے تھے, مانگتے تھے, دے دیتے تھے. اس کے باوجود $700 بلین تھے نیٹ ورتھ جب وہ فوت ہوئے. 7 بلین ہے, 700 میں شاید تھوڑا بھول رہا ہوں, اینی وے یعنی بلینز آف ڈالرز یو کین سے. ایٹ ہز ڈیتھ بیڈ ہی واز آنر آف $1 بلین.
ہاؤ کم اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اتنا پیسہ ہے مرنے سے پہلے. بہرحال اللہ نے دیا انہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ برکہ بیس لائف سٹائل کی طرف آئیں، نفع بخش کام کی طرف جائیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں کو پڑھانا کتنا نفع کا کام ہے. ٹیچنگ از اے ویری گڈ پروفیشن، ڈاکٹر از اے ویری گڈ پروفیشن، نرسنگ از اے ویری گڈ پروفیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذہن لڑا کے بزنس کریں گے، اللہ اس میں برکت دے گا. along with the job ضرور دے گا. کوئی آن لائن کام شروع کریں گے کیونکہ آپ آلریڈی لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اللہ ول ٹیک کیئر آف ادر افیئرز ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. دیکھیں وہ بہت آنیسٹی کے ساتھ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رشوت نہیں لیتے، اور لوگ ان کے آ کے نا کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ بھائی تیری فیملی کیسے چلے گی، تو رشوت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، تو نے پیسہ نہیں لیا، یہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کے ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے. جو رشوت کھا رہا ہے اللہ معاف کرے اس کے گھر میں کیسے کیسے مسائل ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باقی اللہ آسانی کرے، لیکن یہ بھی تو ریئلائز کریں کہ اللہ ہیز ٹیکن کیئر آف سو مینی تھنگس بیکاز آف یور آنیسٹی. ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے اللہ نے، ماں باپ آپ کے سامنے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے انہیں بڑی، بچے آپ کے سامنے ہیں کھیل رہے ہیں. اور رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق یہ نہیں تو پھر رزق اور کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہے آپ کے گھر میں، یہ رزق نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ دشمن نہیں ہے آپ کا کوئی، یہ رزق نہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو رشوت کھاتے ہیں دشمن کتنے ان کے، کبھی آپ ذرا ان کی لائف جا کے اسٹڈی کریں، ان کے معاملات کتنے خراب ہیں یہ بھی تو اسٹڈی کریں نا. پیسہ تو آ گیا لیکن آگے سے یہ جو مسائل آئے ہیں 10 مسائل وہ کون دیکھے گا؟ تو برکہ بیس لائف سٹائل کی طرف آئے، صبح کا ٹائم کیچ کریں. ہائپر سکسیسفل مین کی کیس اسٹڈی ہے کہ وہ صبح کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صبح جاب شروع کر دیں، 6 بجے اٹھیں اور کوئی جاب شروع کر دیں، لیکن صبح اٹھ کے بزنس پلان تو کوئی بنایا جا سکتا ہے نا. صبح اٹھ کے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کی سوچ ہے اس میں 4 گھنٹے میں وہ کام ہو سکتا ہے جو 15 گھنٹے لیتا ہے. تو اسلام برن آؤٹ کو انکریج نہیں کرتا، برکہ کو انکریج کرتا ہے. پھر ایسے اذکار بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے برکت آتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے کام کریں برکت آئے گی. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، برکت آئے گی. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ آنیسٹی سے چلیں، برکت آئے گی. تو اس پہ ریسرچ کریں، یہ میری آپ کو نصیحت ہے. آپ سب سے پہلے اسلامک برکہ لائف سٹائل کو سرچ کریں وہ کیا ہے. اور میں نے کچھ تو بتا دی کہ لوگوں کے نفع کا کام کرو اس سے برکت آئے گی، وہ اذکار وہ دعائیں کرو جس سے برکت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ ہے کہ بزنس کی طرف جاؤ، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے برکت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ صلہ رحمی کرو اس میں برکت ہے، وغیرہ وغیرہ، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دیکھیں نبی نے سیلف کیئر کا حکم دیا، اپنا خیال رکھو، اسی لیے سمارٹ چلو. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ دعا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ ایک میرے دوست ہے بحریہ ٹاؤن میں، ماشاءاللہ کافی اللہ نے انہیں دیا ہے. تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ میری ماں میرے لیے دعا کیا کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہیں. پنجابی میں کہتے تھے کہ میرے پتر نو اللہ رزق دیں جس میں محنت نہ اتنی کرنی پڑے، آسانی سے ملنے والا رزق دے دے. تو بڑی بات ہے، یہ بھی تو ایک ویژن ہے نا. آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھیں کیا ہے، اے اللہ اس دنیا کو میرا بگیسٹ درد سر نہ بنا دیں، اور اس دنیا کے ہی نالج کو میری نالج کی لمٹ نہ بنا دیں. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ میں نہیں چاہتا کہ میں کھپ جاؤں اسی دنیا میں نہیں چاہتا کہ میں ختم ہو جاؤں، برن آؤٹ ہو جاؤں رزق کے چکر میں. تو یہ دعا آپ ضرور کیا کریں، یا اردو میں کر لیا کریں کہ اے اللہ آسانی سے ملنے والا رزق دے، تھکانے والا رزق جو ہے وہ میری قسمت میں نہ ہو، جس سے میری آخرت بھی جائے دنیا بھی جائے. دنیا کس سینس میں جائے کہ صحت بھی جائے، مینٹل ہیلتھ بھی جائے، مینٹل پیس بھی جائے، اور اینڈ میں ملے بھی کچھ نہ. دیکھیں کتنا بڑا لاس ہے، بہت بڑا لاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اگلی بات، یہ بھی برکہ بیس لائف سٹائل ہے. نبی نے فرمایا، اگلا پارٹ سنا دیتا ہوں حدیث کا، آپ خود پڑھیں. whoever is concerned about the hereafter Allah will settle his affairs. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، make him content، contentment دے گا، emotional wealth. Number 3, the world will come to him although he is reluctant for it. دنیا خود چل کے آئے گی اس کے بعد، جبکہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں جانا چاہے گا. اور یہ صحابہ کی کیس سٹڈی آپ کے سامنے ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو سرو کیا انہوں نے ایز اے غلام. انس بن مالک کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہا، یا رسول اللہ میرے بچے کو دعا دیں.
تو نبی نے بڑی خوبصورت دعا دی، وہ ہم پڑھتے بھی ہیں اکثر. وہ دعا یہ ہے، اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی واطل الحیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. پہلے الفاظ پہ غور کریں. اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے کثرت مال دے. انہوں نے جب دعا دی تو انس کو یوں دعا دی ہوگی کہ اللہ انس کو کثرت مال دے. اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے کثرت سے مال دے. اللہم اکثر مالی و ولدی، کثرت سے اولاد دے. وبارک لی فیما اعطیتنی، اور اللہ جو بھی میں کروں اس میں برکت دے. اب آپ انہی الفاظ پہ رہیں، آگے کے الفاظ کو چھوڑ دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت انس کے لیے. صحابہ کہتے ہیں حضرت انس کی عمر سب سے زیادہ 104 سال. حضرت انس lived a long life 104. حضرت انس کے کوئی میرے خیال 40 پلس بچے تھے، 40 پلس، ٹھیک ہے، اولاد، اور شادیاں بھی ظاہر ہے بہت ہوں گی. اور حضرت انس بن مالک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب میں سب سے جو فلرش کیا ود ان ایئرس فلرش کیا، یعنی بہت امیر ہو گیا، وہ انس تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ دعا بھی کرنی چاہیے انسان کو. میں آپ کو دعائیں بتا رہا ہوں. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ دیکھیں جو آخرت کو کنسرن بنا لیتا ہے نا، اللہ ٹیکس کیئر آف ہم. چلیں ہم انس بن مالک کی مثال تو اس دور کی ہے نا، آپ کرنٹ مثالیں لے لیں. جنید جمشید رحمہ اللہ، تو ان کی مثال کتنی بڑی ہے. آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وہ کانٹریکٹ ٹھکرایا، ان کا ایک ظاہر نیریٹو تھا کہ میں نے نہیں جانا واپس اس انڈسٹری کی طرف، تو وہ خود بتاتے ہیں میں سڑک پہ آ گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے انتظام کیسے کیا. جے ڈاٹ آپ کو پتا ہے ابھی بہت بڑا برانڈ ہے، اور ان کی فیملی، ان کے بچے ماشاءاللہ اللہ از ٹیکنگ کیئر آف ہز سنز. وہ ابھی تک جے ڈاٹ میں ہیں ان کے بچے. تو یہ تو آپ کو آج کی کیس سٹڈی میں بتا رہا ہوں، پرانی کیس سٹڈی کو چھوڑیں کہ اللہ کس طرح جو آخرت کو اپنا کنسرن بنا لے گا، اللہ ول ٹیک کیئر آف دیٹ پرسن. مفتی طارق مسعود اپنی کیس سٹڈی بہت بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دنیا کے اتنے ممالک پھر لوں گا. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، جہاز کے ٹکٹ کے نہیں ہے، ویزا کے نہیں ہے. ابھی 12-13 ممالک وہ کہتے ہیں میں پھر چکا ہوں. امریکہ چلا گیا ہوں، کینیڈا چلا گیا ہوں. بہرحال وہ تو ایک عالم ہے، وہ تو ایک تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس سٹڈی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ دکھائے گا آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے. اسی طرح اس کا خیال رکھیں کہ وہی بات ہے. دیکھیں نبی نے کہا کہ اللہ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے جو رات کو زندہ لاش ہے، who is rotten corpse by night. سخت الفاظ ہیں لیکن ہمارے ترغیب کے لیے. and works like a donkey by day. گدھے کی طرح وہ صبح کام کرتا ہے، رات کو لاش کی طرح سو جاتا ہے. knowledgeable in worldly matters. دنیاوی معاملات میں بہت نالج ہے. and ignorant of the matters of hereafter. اخروی معاملات میں نالج ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی لمحہ فکریہ. نالج سے ہاں مراد کیا؟ دیکھیں بیسک نالج تو سب کو ہونا چاہیے نا، روزے کے احکامات کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے. یہ تو بیسکس ہیں، اتنا تو سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر اتنا نہیں پتہ تو پھر یہ قابل غور بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کا ہی نالج لے کر یہاں سے چلے جائیں اور اخروی نالج کوئی بھی نہ ہو. پھر ایک اور چیز کا خیال رکھیں، گاڈ سینٹرک مائنڈ سیٹ. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے چیز. جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ جب موسیٰ اپنی بلوغت کو پہنچ گیا، فل اسٹرینتھ کو پہنچ گیا، تو اللہ رب العالمین نے بلوغت نہیں، فل اسٹرینتھ کو، اور میچور ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بسٹو کیا ججمنٹ اور نالج سے. اللہ نے بسٹو کیا، ٹھیک ہے. حکم اور علم اللہ کی طرف سے. حضرت ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم. ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے حکم اور علم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور اے اللہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے ہیں ان کی زبانوں پہ میرا پازیٹیو ذکر جاری کر دے. سبحان اللہ. ایسی قبول ہوئی ہے یہ دعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم السلام کا نام ایسا جاری کیا اللہ نے کہ نماز میں، ہر نماز میں، ٹھیک ہے. تو یہ خوبصورت دعا ہے. اور وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم. اور مجھے یا اللہ جنت کا باشی بنا دے، مجھے جنت کا باسی بنا دے، جنت مجھے دے دے، ٹھیک ہے. تو اس میں علم اور حکم کا ہی تذکرہ ہے. تو یہ دعا بھی آپ کو مانگنی چاہیے. اسی طرح یہ یوسف اسلام کے بھی بارے میں بھی اللہ نے کہا نا کہ یوسف کو ہم نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسٹیبلش کرا دیا، سکوپ بنا دیا اس کا اس جگہ پہ. دیکھیں سکوپ اللہ کی طرف سے. بی ویری کلیئر. یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا سکوپ نہیں ہے، اس کا سکوپ نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا سکوپ نہیں ہے؟
آپ کمپیٹنسی سے وہ چیز کریں, اسکوپ اللہ بنائے گا. برکہ بیس لائف سٹائل پہ چلیں, محنت کریں, ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد شروع میں بتایا, محنت کرو, اسٹرگل کرو, اسکوپ اللہ بنائے گا. ایسی ایسی چیزوں کا اسکوپ اللہ بنا دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ اللہ دینے والا ہے, رائٹ. تو اس کو یاد رکھیں. اسی طرح اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حرام اور حلال کا خیال رکھا جائے اور ڈاؤٹ فل چیز سے بچ جائیں. دیکھیں یہ سوال کرپٹو حلال ہے حرام ہے, بٹ کوائن حلال ہے حرام ہے, ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے علماء کی, لیکن اتنا کلیئر ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے. پرائز بانڈ آپ کے سامنے ڈاؤٹ فل چیز ہے, ٹھیک ہے. ڈاؤٹ فل سے بچ جائیں, حرام سے بچ جاتا ہے, یہ ایک احسن درجہ ہے. تو یہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم ڈاؤٹ فل کے قریب بھی جانے سے بچو, فار فیئر آف فالنگ انٹو حرام. اس کو بھی آپ ذرا زندگی کا رول بنا لیں کہ ڈاؤٹ فل کو میں چھوڑ ہی دوں تو بہتر ہے, الا یہ کہ کوئی ایسی گنجائش نکل آئے کہ اسکالر آپ کو کوئی فتویٰ دے دے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بچنے کی ہی کوشش کی جائے. اور ایک اور چیز, ابو بکر صدیق جب خلیفہ تھے تو ان کی کوئی چیز گری کیمل سے, انہوں نے خود اٹھائی, تو صحابہ نے انہیں نصیحت کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں کہتے, کسی غلام کو کہتے وہ اٹھا لیتا, خود آپ نے اتر کر اٹھائی. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا ہے کہ لوگوں سے مدد نہ مانگو. اب دیکھیں ان کا توکل نیکسٹ لیول تھا. یہ حدیث کہاں اپلائی ہوتی ہے؟ دیکھیں ریفرنس لگانا از فائن, لیکن اتنا نہ گر جائیں کہ آپ ہینڈی کیپ ہو جائیں, ٹھیک ہے. ہماری جنریشن میں ہینڈی کیپ رویہ بھی نظر آتا ہے کہ سب کچھ ہی کوئی اور کر دے, نوٹس بھی اگلا بنا دے, امتحان بھی کوئی اگلا دیا ہے, انٹرویو بھی کوئی اگلا دیا ہے, اور بنی بنائی پلیٹ پہ جاب جو ہے وہ میرے سامنے. تو یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا, ایسے نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا خود مختار بننا چاہیے انسان, تھوڑا سا ڈگنیفائڈ بننا چاہیے. اگلے کے آگے اتنا نہیں گر جانا چاہیے کہ بس آپ ہی میری مدد کریں گے, بس آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. تو جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے نا کہ تم نے 3 بار کسی سے مدد مانگی, 2 بار اور وہ نہ کرے, اور تیسری بار بھی مانگ لی, تو یہ شرک میں آتا ہے. خیر یہ ان کا ویو ہے, نیسیسریلی شرک آئی ڈونٹ ایگری, بٹ ایک سخت ویو ہے اور قابل غور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چلے نہ جاؤ شرک کی طرف, اتنا اسے نہ اللہ سمجھنے لگ جاؤ, سبحان اللہ. تو یہ بھی بہت اچھا رویہ ہے, خود مختاری. تو ہم ریوائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا کیا تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف بتائی. سب سے پہلے رویہ کہ می سے ذرا باہر نکل کے توکل بیس کانفیڈنس, ھذا من فضلی ربی. اور دیر از اے ویری تھن لائن, لوگ جو ہے نا تھوڑا سا کوئی سیکھ لیتے ہیں نا, ان میں تکبر آ جاتا ہے. تھوڑی سی دولت ملتی ہے, بھول جاتے ہیں کہ کس کے تھرو ہم اوپر آئے تھے, ٹھیک ہے نا, یا غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کریں. نمبر 2, برن آؤٹ کی طرف نہ جائیں, برکہ بیس کلچر کی طرف آئیں, اور اس پہ مزید ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دعا کہ اللہ اس کو سر کا درد میرا نہ بنا دی, دنیا کو ہی, ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے. پھر یہ کہ ہیئر آفٹر اورینٹیڈ بنیں, آخرت کو پریفر کریں, اور دیکھیں اللہ آپ کی دنیا کیسے سنبھالتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور دنیاوی نالج کی طرف ٹھیک ہے آپ ہیں, لیکن اخروی نالج کی طرف بھی آئیں, یہ بہت ضروری ہے. گاڈ سینٹرک مائنڈ سیٹ رکھیں, اسکوپ اللہ بناتا ہے, ترقی اللہ کی طرف سے ہے. اکانومی جیسی بھی ہو, ٹھیک ہے, اکانومی بری ہے, لیکن ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ نے اس سے ورسٹ حالات میں لوگوں کو زندہ رکھا, اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور لاسٹلی 2 یہ چیزیں, حلال حرام کا خیال رکھیں اور ڈاؤٹ فل کو اوائڈ کریں, یہ بہت گولڈن رول ہے. اور اپنا کام خود کرنا پسند کریں, خود مختار بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ڈگنیٹی بھی ہے, آپ کی عزت بھی ہے, اور اس میں آپ کی بقا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بغیر ریفرنس کے کہیں چلے گئے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن خیر ریفرنس لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جائز طرح سے لگایا جا رہا ہے, بٹ کوشش کریں اپنا کام خود کریں. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا بنانے کا بھی کہتا ہے, اور اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ہی سنایا تھا کہ ایک نیک بیوی, نیک نیبر, ایک بڑا گھر, اور ایک اچھی سواری. اللہ کے نبی نے کہا ہیپینس ان 4 چیزوں میں ہے, مطلب یہ کہ ان میں بھی ہے, اس سے مراد یہ ہے. اب یہ 4 چیزیں دنیاوی ہیں, بڑا گھر, ٹھیک ہے. اب دیکھیں لوگ کتنا حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا سادگی ہی ہے, لیکن بڑے گھر سے مراد ہے. دیکھیں بڑا گھر ہوگا تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ اس نیت سے پیسہ کمائیں, سبحان اللہ, میں آپ کو نیکسٹ لیول ویژن بتاتا ہوں. اس نیت سے پیسہ کمائیں کہ اللہ میں اپنے گھر کی بیسمنٹ دروس کے لیے دوں گا, یہ نیت نہیں ہو سکتی.
کہ اللہ میں بڑا گھر دے مجھے تاکہ میں بیسمنٹ دروس کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں، الہدا کی کلاسز ہوں وہاں یا کسی اور کی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا نیکسٹ لیول ویژن ہے. اللہ تو مجھے بڑا گھر دے، میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مہمانوں کی سیوا کروں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھہراؤں. تو یہ اس سینس میں ہیپینس ہے. اسی طرح اچھی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خوشی ہے. اچھی گاڑی، ٹھیک ہے، ایک بڑی گاڑی، اٹس گڈ، بہت سے کام اس سے کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک نیک سپاؤز، وہ خوشی کا باعث ہے، بہت بڑی خوشی کا باعث ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک نیک نیبر بہت بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں دنیا بھی ہیں. اس کا مطلب اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. عافیت مانگی گئی ہے، ویلنس. اے اللہ ویلنس دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں میں ویلنس مانگتا ہوں میں. تو یہ دعا آپ کیا کریں انشاءاللہ اپنی نماز میں. اسی طرح نبی نے فرمایا اپنے چچا کو کہ انہوں نے پوچھا تھا نا، ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسک یور لارڈ فار ہیلتھ اینڈ ویلنس ان دا ورلڈ اینڈ ان دی ہیئر آفٹر. تو انہوں نے یہی فرمایا عافیت مانگ. عافیت میں ہیلتھ بھی ہے، ویلتھ بھی ہے. یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اور اس کی اگر یہ دعا نہیں یاد ہو رہی تو سمپل دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ. سمپل 4 الفاظ، اللہم انی اسألک العافیہ، 3 الفاظ ہیں بلکہ، ٹھیک ہے. یہ کیا کریں اور ساری چیزیں ذہن میں لایا کریں. اب یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، از رزق پری ڈیسٹنڈ؟ یس اٹ از، اسٹریٹ آنسر. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں کہ کوئی بھی کریچر نہیں اس دنیا میں، وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی کریچر نہیں زمین پہ، الا علی اللہ رزقھا، سوائے یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. اور یہ ساری کی ساری کل فی کتاب مبین، ایک کتاب میں درج ہے. وہ کتاب ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں لوح محفوظ ہے اللہ کا کامل علم. آپ کو اللہ کے علم سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کو فیوچر پتا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں جو لکھ دوں گا وہی تم کرو گے، پھر ایک پرابلم ہو سکتی تھی. آپ کہہ سکتے تھے کہ پھر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب کہ میں نے چوری کی تو اللہ نے کرائی ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. آپ نے چوری کی وہ آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ نے ہی ہاتھ آگے کیا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا اس لیے لکھا ہوا. دیکھیں میں ٹائم مشین میرے پاس آ جائے اور میں آپ کی 10 سال کی زندگی دیکھا ہوں اگلی ٹائم مشین کے تھرو، اور میں لکھ دوں آپ پہ ایک کتاب لکھ دوں کہ اگلے 10 سال یہ کرے گا. اب وہ اگلے 10 سال میں آپ وہ کریں تو کیا مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کی؟ کیا خیال ہے؟ مجھے کیوں پتا ہے اگلے 10 سال؟ کیونکہ میں دیکھ آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کریٹر آف ٹائم ہے. اللہ کو سب پتا ہے. اور یہی خوبصورتی ہے اللہ سے دعا کرنے میں. ہم اللہ پہ کیوں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتا ہے. آپ کو ایک پیر اور بابا جی پتہ لگ جائیں آپ کے علاقے میں جو کلیم کریں کہ مجھے پتہ ہے فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آپ تو مریدی لگا لیں گے اس. آپ کہیں گے بابا جی کو تو پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے، تو ان کے تو قدموں میں گر جاؤ، ان سے جا کر مانگو. تو اللہ کو پتہ ہونا یہی تو اللہ ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ گڑ گڑاؤ میرے آگے، مجھے پتہ ہے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتا، تجھے پتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہے تو دے دے، نہیں ٹھیک تو مجھے اس سے دور کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو اللہ ہے. اللہ کے نالج سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے رزق باندھ دیا آپ کا. اب اس کو مثال ایسے ہے کہ دیکھیں انرجیز کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا، لا آف کنزرویشن انرجی پڑھا ہے، انرجی از کنزروڈ. اب اس کا مطلب یہ کہ اس روم میں 1000 جاؤل آف انرجی ہے. سپوز اس میں سے 10 جاؤل کیمیکل پوٹینشیل ہو سکتی ہے، 10 جاؤل تھرمل ہو سکتی ہے، 100 جاؤل کائنیٹک ہو سکتی ہے، 100 جاؤل الاسٹک پوٹینشیل ہو سکتی ہے، اور 200 جاؤل الیکٹریکل انرجی ہو سکتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، اوور آل انرجی کنزروڈ ہے، لیکن مختلف شکلوں میں ڈفرینٹ انرجیز کم اور زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ایک ٹائم پہ اگر کائنیٹک 100 جاؤل ہے تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد 20 جاؤل ہے، باقی 80 کی کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں ایک مثال؟ اسی طرح رزق کم اور زیادہ ہوتا ہے. اوور آل کنزروڈ ہے، کچھ موقعوں پہ زیادہ مل جاتا ہے، کچھ پہ اللہ کھینچ لیتا ہے، کچھ پہ پھر دے دیتا ہے، کچھ پہ پھر کھینچ لیتا ہے، ڈپینڈنگ اپون اللہ نے سیدھا کیسے کرنا ہے. دیکھیں
اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو لیکن آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ایسی نامناسب چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو روک بھی سکتا ہے، اللہ ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کسی دن آپ سے کوئی بہت بڑا عمل ہو گیا تو اللہ نے دینا اتنا تھا ڈبل دے دے گا۔ یہ ہے مطلب بڑھاتا ہوں اور کم کرتا ہوں، سمجھ رہے؟ اوور آل وہی ہے، لیکن بڑھانا اور کم کرنا یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے کس طرح سے دیتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے سبحان اللہ کہ اللہ بڑھا دے، اوور آل بھی بڑھا دے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن وہ اوور آل بڑھانا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ اتنا کامل نالج ہے اللہ کا۔ جیسے عمر، لوح محفوظ میں لیٹ سے آپ کی عمر لکھی ہے 65 سال، لیکن لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو یہ دعا کرے گا اپنی عمر کی اور وہ 65 سے 70 ہو جائے گی، یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی تھی، یہ پیچھے پڑ گیا اللہ کے، اس نے کہا اللہ چاہیے چاہیے چاہیے، اللہ نے دے دی، یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ۔ اتنا کامل نالج ہے لوح محفوظ اللہ کا، لیکن اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا، آپ کی دعائیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں آنسر کروں گا۔ تو رزق یس پری ڈیسٹنڈ ہے، لیکن رزق بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اوور آل بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ اور دیکھیں نبی نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، جس طرح موت اسے پالے گی رزق بھی اس کو ڈھونڈ لے گا، پالے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے ہمارا دماغ بہت بند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ سیکولر سسٹم سے شکایت ہونی چاہیے کہ آپ نے ہمارا دماغ بند کیا۔ ایک بندے نے کیمیکل انجینئرنگ کر لیا، فلانی انجینئرنگ کر لیا، اب وہ کہے میری جاب نہیں لگ رہی اور وہ بیٹھا رہے اور ڈپریس ہو جائے، تو کس نے کہا ہے کیمیکل انجینئرنگ سے ہی جاب لگے گی؟ آگے کچھ پڑھ لو، ہو سکتا ہے وہاں رزق لکھا ہو۔ میں میکینیکل انجینئر ہوں، میں تو کہیں جاب نہیں کر رہا، مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ میں تو جی کی کا پڑھا ہوا ہوں، جی کی کا بندے تو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ تو پیٹرولیم انڈسٹری میں ہوتے ہیں۔ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہوں، میں یوتھ کلب میں کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ تو انہوں نے سکھا دیا کہ ہاں جو پڑھ لیا بس وہی جاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لمٹ نہیں رکھی نا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے کا مقصد، اب مجھے کوئی یہ کہے جی نہیں پھر تو آپ کی ڈگری ویسٹ ہے، میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میری ڈگری ویسٹ نہیں ہے، میری ڈگری نے مجھ میں بہت کچھ ایڈ کیا۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کچھ پورشن بونز کو جاتا ہے، کچھ گوشت کو جاتا ہے، کچھ پروٹین بنتا ہے، کچھ امائنو ایسڈ بنتا ہے، کچھ اور بنتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پڑھائی ہے، ضروری تو نہیں پڑھائی کا واحد مقصد پیسہ ہے۔ بھائی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے، آپ کی سوشل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے، آپ کی ڈگری نے پرسنالٹی میں کتنی چیزیں آپ کے ایڈ کی ہوں گی۔ آپ کی ڈگری نے کریٹیکل تھنکنگ ایڈ کی آپ کے اندر، آپ کی ڈگری نے ڈسپلن ایڈ کیا آپ کے اندر، آپ کو اسائنمنٹس بنانا سکھا دیں، آپ کو 4 منتھ سیمسٹر ایک اس طرف لے کر گئی ڈگری جو آگے جا کے بھی چیلنجز آپ فیس کریں گے۔ تو اس نظر سے بھی تو ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے۔ اب انفارچونیٹ بات یہ کہ ماں باپ کا پریشر آتا ہے کہ جی یہ تم نے کر لیا ہے تو بس اب تم نے یہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں خود سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں جن پہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں۔ اللہ نے رزق نہیں روکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہوگی، میرا رزق رک گیا، وہ دماغ نے بندش کی ہے، گھر والوں نے بندش کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے روکا ہوا ہے، یا دماغ نے روکا ہوا ہے آپ کو، آپ کے لمیٹنگ بلیفز نے آپ کو روکا ہوا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ رزق رک گیا؟ نہیں رکا۔ ہاتھ پیر ہلائیں، انشاءاللہ کہیں اور سے مل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے، بٹ آئی انڈرسٹینڈ ہمارے کلچر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی فار فیمیلز کہ وہ ایک اور طرف نکل جائیں، سب آ جائیں گے کہیں گے جی یہ کیا ڈگری یہ کی تھی، یہ کیا سوشل ٹیبو بنا دیا نا۔ لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر اللہ کو بلیم نہ کریں، پھر کلچر کو بلیم کریں، پھر کلچر غلط ہے، پھر اللہ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوں گا، نکلو کچھ اور کرو، میں دوں گا، تو خود آپ نے روک لیا، خود بندش لگا لی، پھر اللہ سے شکایت نہیں، ٹھیک ہے، پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ٹرائی یور بیسٹ انشاءاللہ۔ آئیڈیل تو یہی ہے کہ وہی مل جائے جو کیا ہوا ہے، دیٹ از آئیڈیل اور اچھی بات ہے، لیکن سپوز نہیں مل رہا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، انشاءاللہ کوئی ہاتھ پیر ہلائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور سمجھ لگ جائے، ٹھیک ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ۔ تو اسی طرح یہ بہت خوبصورت آیا ہے، اس سے اسلامک فلسفہ آف رزق ثابت ہو جاتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع،
اے لوگوں جب اذان دی جائے جمعے کے نماز کی تو سب چھوڑ دو. وزر البیع کا مطلب ہے ٹریڈ چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, اور اللہ کی ریممبرنس کے لیے مساجد میں آ جاؤ. اگلی آیا کتنی خوبصورت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور دیکھو جب نماز ہو جائے پھیل جاؤ دنیا میں, اللہ کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ. مسجد میں نہ بیٹھے رہو, پھیل جاؤ, فضل تلاش کرو. نماز کا کام تھا تمہیں مینر سکھانا, وہ سیکھ لیے, وہ سیکھ کے اب دنیا میں پھیل جاؤ. یہ کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کبھی نہیں گئے وحی کے بعد. غار حرا واز irrelevant after وحی, دنیا واز ریلیونٹ. آفٹر وحی دنیا از ریلیونٹ. اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد دنیا ریلیونٹ ہے. دنیا بناؤ, جاؤ پھرو, فضل تلاش کرو, آنیسٹی کے ساتھ زندگی گزارو. بٹ اس میں کی ورڈ ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھیل جاؤ زمین میں. نہیں یہاں پہ لگ رہا رزق, کہیں اور لکھا ہوگا. ٹریول, ہجرت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پتہ ہے قرآن کی اتنی سخت آیا ہے, میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے جب میں نے پڑھی. اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے, کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم کیوں اس حد تک پہنچ گئے, یعنی کہ تمہاری روح بڑی مشکل سے قبض ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے ڈیسٹنڈ فار جہنم ہو گئے تم. تو وہ شکایت کریں گے کہ ہمارے لیے مشکلات بہت تھیں, ہم کیا کرتے, مشکلات سے مجبور ہو کے ہم غلط کام کر بیٹھے. فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کس نے کہا تھا مشکلات میں پڑے رہو؟ کیا ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں کتنا براڈ ویژن ہمارا دین دے رہا ہے. اگین یہ تو سیلف کریٹڈ پرابلمز ہے نا, ویزا اور وہ باؤنڈریز بنا دی, خیر چلیں اب تو بن گیا, لیکن سٹل ہجرت کی جا سکتی, کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مڈل ایسٹ مسلم کنٹری ہے, وہاں ایکسپلور کی جا سکتی ہیں آپشنز. پاکستان میں رہتے ہوئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے. سیلف لمیٹنگ بلیفس ہیں, وہ بندش لگاتے ہیں انسان کے رزق پہ. انسان خود روک لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنی ترقی کو اور ان ساری چیزوں کو. اس پہ غور کریں اس آیت میں کہ پھیل جاؤ, اللہ کے رستے تلاش کرو جا کے. لاسٹ چیز انفیکٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ یس, بٹ یو ہیو ٹو اسٹرائیو. انشاءاللہ مل جائے گا, تھوڑا سا نکلو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح اللہ پہ توکل کرو جیسے چڑیائیں کرتی ہیں, تو تمہیں بالکل اسی طرح رزق ملے گا جیسے ان کو ملتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں, شام آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. اس میں کی ورڈ ہے صبح نکلتی ہیں, بیٹھی نہیں رہتی. تو نکلنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, ہاتھ پیر ہلانے چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ویز ٹو انکریز رزق, لاسٹ چیز, کیا طریقے ہیں رزق انکریز کرنے کے؟ دیکھیں ورلڈلی تو بہت ہیں, اور وہ آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے انشاءاللہ. میں آپ کو ریلیجسلی انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. ورلڈلی سے مراد ہے ورلڈلی اسٹریٹجیز, کہ پروڈکٹیوٹی کیسے لانی ہے, اور کون سے کیریئر کی طرف جانا ہے, کون سا کیریئر پاتھ فی الحال زیادہ اچھا جا رہا ہے. جیسے ڈیٹا سائنسز از اے گروئنگ فیلڈ, وہ آپ کو بہتر پتہ. میں انشاءاللہ کچھ دینوی انسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی خوبصورت بات, فائنڈنگ ٹائم فار علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اپنے بھائی کی شکایت کی. کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے, آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے, دکان پہ اتنا نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرہیپس یو آر گرانٹیڈ پروویژن بیکاز آف ہم. اس کو نہ روکو, اس کے یہاں بیٹھنے سے ہی تمہارا رزق لگا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جائے ہی نہ دکان پہ. اس سے مراد یہ ہے کہ علم اور علمی سرکلز میں جانے سے رزق بڑھتا ہے. دیکھیں جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں نا, ان کو میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں. قرآن پڑھنا شروع, قرآن کی تفسیر. فارغ ٹائم ہے نا, جاب لیس ہے, قرآن تفسیر سیکھنا شروع, سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع میں. علم ہے, آپ دیکھیں آپ کی جاب کیسے لگے, گارنٹی. میں آپ کو فارمولہ دے کر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ علم کے ساتھ جو جڑتا ہے اس کا رزق کھلتا ہے. تو علم کے ساتھ جڑنے کے فائدے بھی کتنے ہیں. آپ کی آخرت سنور جائے گی, آپ کا ذہن کھلے گا, آپ کو اسلام کا پتہ لگے گا, ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ بہت سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یس, یہ پہلی چیز ہے, فائنڈنگ ٹائم فار علم. علم کے لیے وقت نکال لیں. میں نہیں کہتا ڈیلی کو 4 گھنٹے پڑھیں. دیکھیں ڈیلی سن لیا کریں. یہاں سے آپ گھر سے چل کر آتے ہیں یہاں تک, یا کہیں اور جاتے ہیں, تو قرآن کی ٹرانسلیشن سنی جا سکتی ہے راستے میں. برکت بھی آئے گی انشاءاللہ, ذرا سمجھ بھی آئے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کتنی اچھی بات ہے, وقت کا اچھا استعمال ہے. کوئی لیکچر سنا جا سکتا ہے, کوئی پوڈ کاسٹ سنا جا سکتا ہے. تو یہ ہے بات. سیکنڈ, ہیلپنگ ادرس.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شارٹ کر کے بتاتا ہوں حدیث، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد لوگ دیکھے ہوں گے جو دوسروں کے بہت کام آتے ہیں، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے چلاتا ہے، کیونکہ یہ رول ہے اللہ کا۔ تو کبھی کسی کو سکھانے سے نہ گھبرائیں، سکھائیں۔ کوئی جاب اپرچونٹی آئے مت گھبرائیں اس کو بھی بتانے سے، یہ ہے مشکل لیکن دوسروں کے کام آئے انشاءاللہ، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ہاں ڈسکریٹ رہیں اس معاملے میں کہ بالکل ہی اپنا بزنس پلان کسی کے ساتھ اتنا اوپن نہ شیئر کر لیں کہ وہی کھول لے، لیکن ڈسکریٹ رہنے کا بھی حکم ہے، سمارٹلی بھی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین پہ عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے وقوف بن جائے، لیکن مدد کریں انشاءاللہ، دوسروں کو بھی سپورٹ کریں۔ بن داؤد کا نام سنا آپ نے؟ عمرہ کرنے کبھی گئے ہوں، بن داؤد، وہاں مکہ میں مدینہ میں کتنی بڑی فرینچائز ہے، وہاں کا الفتح ہے بیسیکلی۔ تو بن داؤد کی بڑی زبردست سٹوری مشہور ہے اور بالکل ٹرو ہے۔ ایک برانچ ان کی آئی تھنک جدہ میں یا کہاں پر بہت بڑی برانچ ہے، ان کے سامنے ایک سپر مارکیٹ کھلی، اس دن انہوں نے آف دیا، یعنی آپ ان کا ظرف دیکھیں، انہوں نے اس دن آف کر دیا کہ ان کی آج اوپننگ ہے، زیادہ کسٹمرز کو ادھر جانے دیں۔ یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ خیر وہ ان کا بزنس بھی تو بہت بڑا تھا نا، ان کو شاید فرق نہیں پڑتا، لیکن چلو اچھی بات ہے، ایک جیسچر ہے، تو کسی کے لیے سوچا انہوں نے تو اٹس گڈ۔ یہ بات ہے اصل، ٹھیک ہے، کسی کے لیے سوچیں گے تو رزق بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا، یہ وہی بات ہے بی اے پرسن آف ویلیو جو میں بتا چکا ہوں۔ تیسرا، صلہ رحمی گارنٹیڈ ہے۔ سب سے پہلے ریوارڈ دنیا میں جس چیز کا ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنا رزق اور اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو اسلام میں نا اسلام بہت سٹرینج کبھی کبھی رولز دیتا ہے، یعنی دنیاوی رولز کے بالکل اپوزٹ۔ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ خرچنے سے کم ہوتا ہے، کیلکولیٹر بھی یہی کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں خرچنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، اسلام کہتا ہے نہیں رزق بڑھے گا، ٹائم نکالو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، ان کا خیال رکھو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اسی طرح اور چیزیں آپ سوچیں کہ بالکل ہی ریورس چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال تو صلہ رحمی سے دیکھیں مراد کیا ہے۔ صلہ رحمی پہلی بات ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، اسپیسیفکلی بھائی ہے سگا بہن، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی۔ جیسے لڑائی ہے بھائی بہن میں آپس میں، جو پہل کرے گا صلح میں، صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے تعلقات ہو جائیں جو پہلے تھے، وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ لوگوں نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا ہوتا ہے اور ان سے گہرا تعلق رکھنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے بالکل ویسا ہی گہرا تعلق رکھ لو، کیونکہ دوسری طرف یہ نصیحت بھی تو ہے نا کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ صلہ رحمی کا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دو انشاءاللہ، آپ کہو جی ہمارا خطا کلیئر ہے، میرا دل صاف ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اور کچھ ایکسٹرا بھی دے دو۔ جیسے ابو بکر صدیق، ان کی صلہ رحمی چیک کریں۔ مستح ان کے خالہ زاد، ان کی خالہ کے بیٹے ہیں غالباً، یا حضرت عائشہ کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ بہرحال حضرت مستح رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت مستح صحابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور مسکین بھی ہیں۔ تینوں کنڈیشنز لگتی ہیں ان پہ۔ سب سے بہترین صدقہ پتہ ہے کون سا ہے؟ اس شخص پہ جو ہجرت کر کے آئے، پہلا، نمبر 2 جو رشتہ دار ہے آپ کا، نمبر 3 جو مسکین ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ابو بکر صدیق اس کو منتھلی سٹائپنڈ دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہ جب الزام لگا خدا نہ خواستہ، واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو اس میں گوسپنگ میں اور پروپیگنڈے میں انسان ہے وہ بھی شامل ہو گئے، خسر پسر میں وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے اور یہ الزام لگ رہا ہے، یہ وہ۔ ابو بکر صدیق کو پتہ لگا، وہ اتنا غصہ انہیں چڑھا، انہوں نے قسم کھائی کہ اس شخص کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، فطری بات ہے، اور اس کو میں آئندہ سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ سورہ نور کی آیت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں چاہیے درگزر کریں، معاف کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو تم انہیں معاف کرو۔ ابو بکر صدیق بہت روئے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آیت میرے بارے میں، اور انہوں نے رائٹ دین مستح کو معاف بھی کیا اور ان کا سٹائپنڈ ڈبل کر دیا۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ تعلق شاید ویسا نہ بنے پہلے جیسا، لیکن سٹائپنڈ ڈبل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کرے گا ریسٹ ایشورڈ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اور صلہ رحمی میں پھر یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا کہ آپ تعلق بس کسی طرح قائم کرو، صلح کروا دو،
دو لوگ آپس میں ناراض ہیں آپ کے رشتہ دار، صلح کروا دی جائے، صلہ رحمی ہے. تو یہ چوتھا ہے کانسٹنٹ استغفار. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. سورہ نوح کی آیات ہے. حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، وہ بہت 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 بخشنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گا. وَبَنِينَ، اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات کھول دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں کھول دے گا. اب دیکھیں دنیاوی فائدے ہیں سارے. استغفار کرو، اولاد بھی ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ استغفار میں بندہ جھکتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، جو صحیح سے استغفار ہے تو گناہ چھوڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے رزق میں. اگر رزق بندھا ہوا ہے، نہیں آپ کا رزق صحیح سے آ رہا، تو گناہ دیکھنے چاہیے انسان کو، گناہوں سے نکلنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو کوئی مستقل استغفار کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے گا، اس کو اس کے لیے راستے نکالے گا، اور تیسری چیز پہ اسے وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو استغفار مختلف ہیں. استغفر اللہ سب سے سمپل ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے. لمبے لمبے بھی ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ تو اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ سید الاستغفار. سید الاستغفار خیر دوسرے والا ہے، اللہم انت ربی، لیکن اس کو کہا کہ یہ استغفار اتنا پاورفل ہے کہ میدان جنگ سے بھی بھاگے ہو تو اللہ معاف کر دے. تو مختلف ہیں، لیکن چلیں آپ استغفر اللہ توب الیہ کو ہی پکڑ لیں. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی. کوالٹی استغفار کریں کانسٹنٹ، تو انشاءاللہ اس سے رزق پڑے گا. اور اگلی بات ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ وہاں سے دے گا، وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا. یہ آیا سورہ طلاق میں ہے. کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں جب مطلقہ کو طلاق ہوتی ہے تو وہ بڑی ولنریبل ہوتی ہے. عورتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی ہے یہ، ٹھیک ہے. دے ہیو نو ون ٹو ٹیک کیئر آف. آپ کو پتا ہے گھر والے تو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں کوئی طلاق لے کر بیٹھ جائے، گھر والے بھائی کہاں رکھے گا؟ بھائی کہے گا کہ یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر. ان کو گارنٹی دی جا رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی کے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، فکر نہیں کرنی. کتنی بڑی گارنٹی ہے. اور تقوی کیا ہے کہ خدا خوفی. اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح بھی اپلائی کرتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے لوگ خدا خوفی نہیں کرتے. ایک مرد جو ہے، عورت اتنا، آپ کو پتہ ہے ہماری کورٹس میں سوشل ایشو ہے، عورت ایسے ایسے کیسز کر دیتی ہیں، عورتوں کی بات کرو، جھوٹے، اس ڈر سے کہ ہمیں کل کو مینٹیننس نہیں ملے گی تو جھوٹے کیسز کر دو کہ اس نے میرا اتنا دینا. اسی طرح مرد کرتا ہے، مرد بھی زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں تقوی کے ساتھ چلو، خدا خوفی، رزق اللہ دے گا. تو اس کو جنرلی بھی اپلائی کر لیں، اوور آل لائف میں تقوی کے ساتھ چلیں. اسکالرس کی تو یہ سوچ تھی، وہ کہتے تھے جب ہماری زندگی میں کوئی میٹر بہت ٹف ہو جاتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے اور ہم اللہ کی طرف پلٹتے تھے کہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو تقوی اختیار کرتے تھے ہم، اللہ خدا خوفی اڈاپٹ کرتے تھے تمام معاملات میں، تو اس سے رزق کھل جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور آخری چیز، کیپ تھنگس سنسیئر، مخلص بن کر رہیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں مخلص انسان کی بڑی قدر ہے اور اس کو اللہ اوپر لے آتا ہے. تو اپنے تمام معاملات میں انٹینشن اچھی رکھیں، نیت اچھی رکھیں، اخلاص کے ساتھ چلیں لوگوں کے ساتھ، اور کسی کا نقصان نہ کریں اور کسی کی خیر خواہی کی ہی خواہش کریں، تو اس سے آپ دیکھیں رزق کھلے گا. اور یہ بھی حدیث بس سنا دوں، دی آنیسٹ اینڈ ٹرسٹ وردی مرچنٹ ول بی ود دی پروفیٹس دا ٹروتھفل اینڈ دا مارٹرز، کہ وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں یہیں پہ آپ اسی حدیث کو لے لیں. اور دوسری طرف وہ باتیں ہیں کہ نہیں جی سچ بولے تو سودا نہیں بکتا، تو مرضی ہے، جو بندہ جھوٹ بول کے گاڑی بیچ لے گا، پیسے تو کما لے گا، لیکن باقی کی چیزیں اس کی 10 اور خراب ہو جائیں گی، تو ان کو کون دیکھے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی آنیسٹ کام کر کے پیسہ اتنا نہ کمائے، لیکن باقی کی 10 چیزوں کی اللہ حفاظت کر لے. تو تھوڑا سا اس طرف بھی ہم نے سوچنا ہے انشاءاللہ، اور پریشان نہیں ہونا. رزق کا وعدہ ہے، لیکن بندش خود نہ لگائیں اپنے اوپر، سیلف لمیٹنگ بلیفز کی وجہ سے یا کلچرل نارمز کی وجہ سے. تھوڑا سا کھل کر سوچیں انشاءاللہ تعالی، اور ہاتھ پیر ماریں اور سمارٹ ورکنگ کریں، دنیاوی طور پہ سمارٹ ورکنگ کریں،
اور بینیفیشل چیز کی طرف جائیں اور نفع بخش کام جو ہے اس کو چوز کریں، نفع بخش کیریئر کو چوز کریں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دماغ بھی کھولے گا، دروازے بھی کھولے گا رزق کے، اور باقی جو اسلامک چیزیں میں نے بتائیں، استغفار ہے، نماز کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور تقوی کے ساتھ معاملات چلائیں، صلہ رحمی کریں. تو یہ چند ایک چیزیں، آئی ہوپ رزق کا کنسیپٹ انشاءاللہ آپ کا کافی کلیئر ہوا ہوگا.